فتنے ہر دور میں رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ سنیے آپ نے حدیث، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملتم واحدہ، ایک فرقہ جنتی فرقہ ہوگا۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، حضور نے اس کی علامتیں بھی بیان کی، نشانیاں بھی بیان کی، نام تک سرکار نے بتا دیا۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، رب فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، جنت کی بشارت بھی دے دی۔ تو میرے اور آپ کی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کی، ایسے علماء حق کی علامتیں بھی بیان کی، نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ ہر دور میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے، ہر دور میں، اور میرا علم ہر آنے والی جماعت سے آگے منتقل ہوگا۔ سرکار فرماتی ہے کریں گے کیا وہ جو علماء حق ہیں وہ کیا کریں گے؟ تعریف الغالین و انتخال المبتلین و تاویل الجاہلین، جو غاری قسم کے لوگ میرے دین میں تعریف کریں گے ان کے ہاتھ کو روکیں گے، و انتخال المبتلین، ان کی ہیلا پرستیوں کا پردہ چاک کریں گے، اور جو قرآن پاک میں غلط تعویل کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ان کا راستہ روکنے والے ہو گئے۔ آج عرس مبارک کی بھی محفل ہے غالباً، اور ساتھ دستار بندی بھی ہے، اور سبق اور لنگر دونوں قبلہ قادری صاحب نے آپ کو دے دیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا اور بس اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سب سے جو بڑے پیر ہیں نا، پیران پیر ہیں، آپ نے 12 علامتیں بیان کی ہے، 12 علامتیں کہ جس بندے میں یہ ہوگی وہ ولایت کے مقام پر فائز ہوگا۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ یہ قوم اس کو پیر بنا دیتی ہے کہ جو اپنے دائیں بائیں 4 5 6 لیترے لگا لے اور علم سے خالی ہو، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اور علم کی الف با بھی اس کے نزدیک سے نہیں گزری، وگرنہ قبلہ نے بتا دیا 11ویں والا پیر تھا جو اس پوری روح زمین کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ اس مرد کلندر نے، اس غوث نے صرف پھوکے نہیں ماری ہیں، آپ نے بتا دیا، آپ فرماتے ہیں میں اس مقام پر اس لیے پہنچا ہوں اور اس طریقے سے پہنچا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے پہلے علم حاصل کیا ہے پھر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہے کیا طریقہ، کیا ہے؟ میں نے کہا 14 صدیاں اٹھا کر دیکھ لو، 14 صدیاں، 14.5 صدیاں، میں نے کہا آج تک کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے پھوکے مار کر منہ سے کیلے نکالے ہو، بلیڈ نکالے ہو، کینچیاں اور استرے نکالے ہو۔ خدا کی قسم ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، انہوں نے تو نگاہ ڈالی ہے، سیاہ دلوں کو سفیدی عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے یہ ڈرامہ بازی نہیں کی کہ پھوکے ماری ہے اور منہ سے کیلے استرے نکل آئے۔ میں نے کہا یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل یہ کام کرتا ہے یہ اس کی اپنی جاہلیت ہے، ہم اس سے آزاد ہے مبرہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث پاک نے 12 علامتیں بیان کی ہیں کہ جس میں یہ ہوگی نشانیاں وہ ولایت کے مقام پر فائد ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی یہ جو 2 صفتیں ہیں نا کہ وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اگر ساری دنیا کے گناہ اپنے کندھوں پر لے کر مالک کی بارگاہ میں آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ستار ہے، پردے رکھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کے مقام پر وہی فائز ہوگا کہ جس میں ان دونوں علامتوں کا مظہر جس میں ہوگا ولایت کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو حضور کی یہ جو 2 ہے نا کہ آپ شفیق بھی ہے اور رفیق بھی ہے۔ شفیق کیسے؟ وہ بڑھیا آ گئی نا حضور سے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، ایک بوڑھی عورت آ گئی دروازے پہ آ کے کہتی ہے محمد ادھر آئیں میری بات سنیں۔
وہ بڑھیا آئی کیسی آئے میری بات سنے. اب صحابہ کا مجمع لگا, چھوڑ دے اس کو بیٹھے, صحابہ کا مجمع ہے. آقا کریم اٹھے اس بڑھیا کے پاس چلے گئے, وہ اپنے دل کی باتیں کرتی رہی. سخت گرمی ہے اور صحابہ دیکھتے ہیں ادھر گرمی کا عالم ہے, یہ پاگل سی بوڑھی آئی حضور کا وقت ضائع کر رہی ہے. اللہ کے محبوب اس کی باتیں سنتے رہے, وقت گزرتا گیا اور جاتے ہوئے کہنے لگی محمد میں پھر لوٹ کے آؤں گی. آقا نے یہ نہیں فرمایا آج بھی آئی ہے میرا وقت ضائع کر دیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا پھر آ جانا. آقا اس سے الوداع کر کے واپس آئے. صحابہ نے کہہ دیا حضور آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا, یہ عورت اس کو تو مدینے کی گلیوں میں کوئی منہ نہیں لگاتا, آپ کا وقت ضائع کر دیا. تاجدار کائنات نے جواب دیا اور میرے غلاموں اگر مدینے کی گلیوں میں اسے کوئی منہ نہیں لگاتا, میں محمد بھی منہ نہ لگاؤں تو پھر کون منہ لگائے گا, پھر اور کون منہ لگائے گا. میں نے کہا رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو, یہ ان مظہر ان نشانیوں کا علامتوں کا اس صفت کا مظہر اس بندے میں پایا جائے, کہتے ہیں ولایت کے مقام پہ فائز ہوگا. صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق بھی ہے مصدق بھی ہے, یہ علامتیں پائی جائیں کہتے ہیں مقام ولایت پہ فائز ہوگا. عمر فاروق امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ پائی جائے اس کا مظہر ہو کہتے ہیں مقام ولایت پہ فائز ہوگا. عثمان غنی عبادت گزار بھی ہے سخی بھی ہے, میں نے کہا ولایت کے مقام پر وہی فائز ہو سکتا ہے. دونوں نشانی صفتوں کا مظہر اس بندے میں ہو مقام ولایت پہ فائز ہو سکتا ہے. میں نے کہا علی علی کرنے والوں آپ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس ولایت کے مقام پر وہی فائز ہو سکتا ہے جس طرح علی علم بھی رکھنے والا ہے, علی دلیر بھی ہے, مقام ولایت پہ وہی فائز ہو سکتا ہے جو عالم بھی ہو جو دلیر بھی ہو. علم بھی رکھنے والا ہو. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو دیکھا ہے, حضور کے شاگرد خاص ڈائریکٹ حضور سے پڑھنے والے کہتے ہیں ہم میں علی ایک ایسا تھا جو قرآن کے ہر حرف کا اور قرآن کے ہر حرف کا ظاہری معنی بھی جاننے والا ہے, قرآن کے ہر حرف کا باطنی معنی بھی جاننے والا ہے. اور پھر مولا علی کہتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. لوگوں نے پوچھ لیا علی تو نے کہا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے, بتا تیرے پاس علم کیسے آیا ہے. کہنے لگے تاجدار کائنات کا جب وصال ہوا میں نے حضور کو غسل دیا, غسل دینے کے بعد میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ کی پلکوں پر غسل کے پانی کے چند قطرے باقی رہ گئے تھے. میرے دل نے کہا علی یہ کوئی عام قطرے نہیں, یہ چہرہ مصطفیٰ سے لگے ہوئے قطرے ہیں, ان قطروں کو ایسے نہ جانے دے. لوگوں میں مصطفیٰ پہ جھکا, میں نے جھک کر ان قطروں کو چوسا ہے. ان قطروں کو چوسنے کی دیر تھی علی کھڑا زمین پہ تھا, عرش معلیٰ دکھائی دے رہا تھا. میں نے کہا جاہل لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, ہم جاہلوں کو مانتے ہی نہیں. اور پھر دلیری, مولا علی شیر خدا کی دلیری. میں نے کہا پیر ہو اور دلیر نہ ہو, پیر ہو دلیر نہ ہو. میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. اور ہمارے دلبر ہمارے رہبر وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا مرد کلندر, لوگوں جس کے پاس ٹانگیں نہیں تھی بڑی بڑی ٹانگوں والے پیچھے رہ گئے, بڑے بڑے درباروں والے پیچھے رہ گئے, بڑے بڑے مدرسوں والے پیچھے رہ گئے. میں نے کہا وہ دور ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دور دیکھا ہے کہ جب یہ درباری یہ 2 نمبر پیر حکمرانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس مرد کلندر کا ایک جملہ یہ تھا کہ تاریخ کبھی جوتیاں اٹھانے والوں کی نہیں لکھی جاتی ہے, تاریخ ان کی نہیں لکھی جاتی, تاریخ ان کو نہیں یاد رکھتی. تاریخ ہمیشہ وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. ناموس رسالت کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, میں نے کہا وہ حافظ قرآن ہو, وہ دین کا علم پڑھانے والا ہو, وہ علم حاصل کر لے, لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر حملہ ہو جائے اس آدمی کے سر پہ جوت تک نہ رنگے. ایسے علم کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے علم کو ہم نے کیا کر کے رکھنا ہے؟ ایسے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے کیا رکھنا ہے؟ اور جس قرآن کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا, مولا ہم تیرے قرآن کا بوجھ اپنے سینے پہ نہیں اٹھا سکتے, اپنے اوپر قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اگر قرآن ہمارے اوپر آیا
ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. مصطفیٰ نے کہا قرآن اپنا سارا بوجھ مجھے دے دے, اپنا سارا ثقل محمد کی چھاتی پہ اتار دے اور میری امت پہ اتنا ہلکا ہو جا, میری امت کے 10 سال کے بچے بھی تجھے یاد کرنے لگ جائے. لیکن وہ آج میں نے کہا ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے, ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے اور پیر صاحب اپنی درگاہ میں بیٹھ جائے, استاد صاحب اپنے مدرسے میں بیٹھ جائے. میں نے کہا بتا, اگر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح ہی کھینچنی ہوتی حسین نے اپنا سر کیوں کٹایا ہے؟ آج کل علی کا نام لینا بڑا آسان ہے اور حسین کے نام لے کر حسین کے نام کے لنگر کھانا بڑا آسان ہے. حسین کا نام لے کر حسین کے نام کے لنگر کھانا بڑا آسان ہے. مجھے بتا, اگر کربلا کے میدان میں حسین چاہتے مصلی بچھا لیتے, حسین چاہتے تسبیح کھینچنا شروع کر دیتے. یزید کہہ رہا تھا حسین مصلی بھی تیرے حوالے, منبر بھی تیرے حوالے کرتا ہوں, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. پر حسین ابن علی جانتے تھے اس لانتی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا قیامت تک نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا. ہم تو جی ذکر کرنے والے, ہم تو جناب امن والے لوگ ہیں, ہمارے آستانے امن کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اس امن کو اٹھا کر لے جا, اس امن کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اگر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر بندے کو دلیری نہ آئے اور بندہ دلیر ہوتا ہے, ختم نبوت کا جو کام کرتا ہے وہ ویل چیئر والا دیکھا نہیں, ٹانگیں نہیں ہیں, ویل چیئر پہ بیٹھا ہے, ایک گلاس پانی بھی اٹھا کر خود نہیں پکڑ سکتا ہے, چند قدم دور ہو گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا, چند قدم دور سے جو گلاس اٹھانے والا نہ ہو, پورا عالم کفر جس کے نام سے کامتا ہے اسے خاتم حسین رضوی کہتے ہیں. ہمارے استاد نہیں تھے, ہمارے پیر بھی نہیں تھے, ہم نے کوئی سبق نہیں پڑھا, ہم نے کوئی بیعت نہیں کی ہے, لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ اس مرد کلندر نے ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے وہ کام کیا ہے. اور پھر آپ یہ بیان کرتے تھے جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا ہاتھ اس بندے کی پشت پہ ہوتا ہے. ختم نبوت کا جو بندہ کام کرتا ہے حضور کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے حضور کا ہاتھ پشت پہ نہیں ہوتا, روزہ رکھتے ہوئے پشت پہ ہاتھ نہیں ہوتا, حج کرتے ہوئے پشت پہ ہاتھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار کرے, ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے تیار کرے. وہ دیکھو ہم سنا کرتے تھے غازی علم الدین شہید گزرا ہے, پھر ہماری آنکھوں نے عامر چیمہ شہید بھی دیکھا ہے, ملک ممتاز حسین قادری بھی دیکھا ہے. میں کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے, ان کا نام نہیں مٹ سکتا ہے, قیامت آ سکتی ہے, قیامت کی صبح تک خادم رضوی کا نام چمکتا رہے گا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا, کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے, کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. میں نے پہلے کہا ہم کوئی شاگرد نہیں تھے, ہم تو جانتے بھی نہیں تھے خادم حسین رضوی کون ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جانتے ہو کہ ہم کون ہیں, ہم نہیں جانتے تھے کہ خادم حسین رضوی کون ہے, پر جب سے اس دل میں جگہ دی ہے اور اس دل نے دیکھا ہے, خدا کی قسم جس کے جوتے کو بھی حکمران نہ خرید سکے, جس نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا, کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے, کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. تو پھر کیوں نہ نعرے لگے اس بندے کے, جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی ہے. حضور بس بات ختم کرنے لگا, حضور سے وفا اس انداز سے کرنی ہے. موت کا کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ تب تک ہمارے پاس موت نہیں آئے گی, کسی بھی لمحے ہمیں موت آ جائے, یہاں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے, اٹھنے کی بھی ہمیں مہلت نہ ملے. تو کہتے ہیں پر زندگی ایسے گزارنا, ایسے گزار. آپ فرماتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا ہے. تیری روح نکلے ادھر مصطفیٰ کا پیغام آ جائے, مدینے والا آ جائے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی اے کم کر سو جناب تے اے تھوڑی قبراں چ جناب روشنی ہو جا سڑوارے نیارے ہو, جھوٹ بولتے ہیں. ایسے قبریں روشن نہیں ہو سکتی. ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہو جائے اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہے, تھوڑی دیر اس لیے آؤ جی ہاتھوں کے جھنڈے بنا لو, جی ہاتھوں کے جھنڈے بنا لو,
جس مدینے جانا جس قبر روشن کروانی ہے نعت پڑھو جناب ہاتھ لہراؤ جمعو جناب تے ساڑی تے ویلا کراؤ تو تواڈیاں قبراں روشن ہو جاساں سنیو بس کر دو اس بات کو ختم کر دو اس بات کو یہ 2 نمبر نعت خان یہ 2 نمبر پیر ان سے اپنی جان چھڑاؤ 1 نمبر حقیقی جو لوگ ہیں ان کی خدمتوں میں آیا آج یہ 3 شہزادے اس ادارے میں قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اس سے بڑی کوئی اور سعادت کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور میں قبلہ کا یہ باہر تھا بات سن رہا تھا کہ دیکھو جی صرف قربانی کی کھالے اور ان باتوں سے کام نہیں چلتا اور میں اپنی بات کرنے لگا ہوں 1200 سے زائد طلبہ اور طالبات ہمارے ادارے میں پڑھتی ہیں 1200 سے زائد کہاں سے پورا ہوتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موسیٰ پورے گھرانے پہ 4 شیڈول لگ گیا پر ہمیں نہیں پتا تھا 1200 کو کیسے کھلایا اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت علامہ حاجی رمضان صاحب تشریف فرمائے میں نے کہا باپ سے لے کر بیٹوں تک سارے شکنجے میں تھے پر ہمیں نہیں پتا چلا 1200 کا لنگر کہاں سے آیا ہے اسی لیے وہ کہا کرتے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا یہ پلمبر جو مرضی کرتا رہے فتنے ہر دور میں ہوئے ہیں لیکن علماء حق بھی اللہ بھیجتا رہا ہے علماء حق بھی بھیجتا رہا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ان کے مقام کو اعلیٰ و عرفہ بنائے اور آپ احباب کی محبت دور و نزدیک سے آنے والے رب تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین